بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہیں حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعیم بن مسعود ایک ایسے بیدار مغز، تیز فہم، ذہین و فطین اور چست و چالاک شخص تھے، جن کی راہ میں نہ تو کوئی پیچیدہ مسئلہ حائل ہو سکتا تھا، نہ ہی وہ کسی مشکل معاملے کو حل کرنے میں ناکام ہو سکتے تھے۔ صحرا کا یہ سپوت اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی غیر معمولی صلاحیتوں، صحت فراست، سرعت ذہن اور تیزی عقل کے باعث ایک بے مثال شخصیت کا حامل تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ بڑا رنگین مزاج، رنگ رلیوں کا دل دادا اور گانے بجانے کا شوقین بھی تھا۔ ان دلچسپیوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اکثر بیشتر یثرب کے یہودیوں کے یہاں جاتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب بھی اس کا دل کسی مغنیہ کے لیے بے چین ہوتا یا اس کے کان دلکش اور مسحور کو نغموں کے لیے بے قرار ہوتے، تو وہ نجد سے، جہاں اس کا قبیلہ آباد تھا، سیدھا مدینے پہنچتا اور وہاں یہودیوں پر دل کھول کر مال و دولت لٹاتا تاکہ وہ اس کی دلچسپیوں اور عیاشیوں کا بھرپور انتظام کر سکیں۔ اسی وجہ سے نعیم بن مسعود اکثر یثرب آتا جاتا رہتا اور یہودیوں، خصوصاً یہود بنی قریظہ کے ساتھ اس کے بڑے گہرے اور مضبوط روابط تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنے کرم سے نوازتے ہوئے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور مکہ کی وادیاں آفتاب اسلام کی تابانیوں سے جگمگا اٹھیں، نعیم بن مسعود خواہشات کی باغ اپنے نفس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑ کر پہم ان کی پیروی میں منہمک تھا، اور اس نے اس نئے دین سے صرف اس اندیشے کے تحت سختی کے ساتھ اعراض کیا کہ کہیں یہ دین اس کی لذت کوشیوں اور رنگ رلیوں پر قدغن لگا کر اس کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا نہ کر دے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اسلام کے بدترین دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر اس نے اپنی تلوار اس کے مقابلے کے لیے بے نیام کر لی۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر نعیم بن مسعود نے دعوت اسلامی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، اور اس باب میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ داستان رقم کی جو جنگی چالوں پر مشتمل داستانوں میں سب سے زیادہ حیرت و آفرین اور تعجب انگیز داستان ہے۔ ایک ایسی داستان جس کے محکم اجزاء اور اس کے عاقل و دانہ ہیرو کا تذکرہ مورخ کا قلم ہمیشہ حیرت و استعجاب کے ساتھ کرتا رہے گا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نرالی داستان سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ غزوہ احزاب سے کچھ عرصہ پہلے یثرب کے یہودی کی ایک ٹولی جس کا تعلق بنو نذیر سے تھا حرکت میں آئی، اور اس کے لیڈروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کے دین پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے مختلف قبیلوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ قریش مکہ کے پاس پہنچے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا، اور ان سے اس بات کا مضبوط عہد و پیمان کیا کہ جب تم لوگ فوج لے کر مدینہ پہنچو گے تو ہم بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پھر ان کو چھوڑ کر وہ لوگ نجد میں بنو غطفان کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام اور اس کے نبی کے خلاف خوب بھڑکایا، اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی دعوت دی، اور وہ ساری باتیں تفصیل سے ان کو بتائیں جو قریش اور ان کے درمیان طے ہوئی تھیں۔ پھر ان کے ساتھ بھی انہی شرائط پر معاہدہ کیا اور طے شدہ وقت سے آگاہ کر کے واپس چلے آئے۔ ادھر قریش ایک لشکر جرار کے ساتھ جس میں ان کے پیدل، اور ادھر غطفان پورے جنگی ساز و سامان اور جمعیت کثیر کے ساتھ اپنے قائد عیینہ بن حصن غطفانی کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ہماری اس داستان کا ہیرو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے بنو غطفان کے ہراول دستے میں شامل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کر کے اس معاملے میں ان کے مشورے طلب کیے۔ آخر باہمی مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی جائے تاکہ وہ خندق اس لشکر کے سامنے حائل ہو جائے اور ہم اس کے حملے سے اپنا تحفظ کر سکیں، جس سے کھلے میدان میں مقابلے کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔
جب مکہ اور نجد سے پیش قدمی کرنے والے یہ دونوں لشکر مدینہ کی سطح مرتفع کے قریب پہنچے تو بنو نذیر کے یہودی زعماء مدینہ میں بنو قریظہ کے یہودی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر اس سلسلے میں کافی دباؤ ڈالا کہ وہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکہ اور نجد سے آنے والی فوجوں کا ساتھ دیں۔ مگر بنو قریظہ کے سرداروں نے ان سے کہا کہ یہ چیز جس کی طرف تم ہم کو دعوت دے رہے ہو اگرچہ ہماری مطلوبہ اور پسندیدہ چیز ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس شرط پر ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم آپس میں صلح و آتشی کے ساتھ رہیں گے تاکہ دونوں فریق مدینہ میں امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ابھی اس معاہدے کی روشنائی بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں فتح یاب ہوئے تو معاہدے کی خلاف ورزی کے جرم میں وہ ہم پر سخت گرفت کریں گے اور ہمیں مدینہ سے نیست و نابود کر کے دم لیں گے۔ لیکن بنو نذیر کے سردار ان کو برابر نقص عہد پر ابھارتے، اس کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتے اور ان کو سبز باغ دکھاتے رہے کہ اب کی بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر کار بنو قریظہ کے یہودی ان کے سامنے ڈھیلے پڑ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اپنے معاہدے کو توڑ دیا اور صلح نامے کی دستاویز کو پھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش اور غطفان کی متحدہ فوج کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کے اوپر اس کا ایسا اثر ہوا جیسے ان کے اوپر بجلی گری پڑی ہو۔ دشمن کی فوجوں نے ہر طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر کے خوراک اور ضروریات زندگی کی رسد منقطع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دشمن کے دونوں جبڑوں کے درمیان پھنس گئے ہوں، کیونکہ ایک طرف قریش اور غطفان کے لشکر مدینہ کے باہر مسلمانوں کے سامنے خیمہ زن تھے اور دوسری طرف اندرون شہر بنو قریظہ کے یہودی مسلمانوں کے پیچھے گھات لگائے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پھر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا اپنے سینوں میں پوشیدہ خباثتوں کا اظہار کرنے پر تل گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیسر و کسریٰ کے خزانوں کا وعدہ کر رہے تھے اور آج ہماری بے بسی اور بے کسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی جان کے خوف سے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء تک جانے کی سکت نہیں رکھتے۔ پھر ان کی ٹولیاں یکے بعد دیگرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کھسکنے لگیں۔ بہانہ یہ تھا کہ ہمیں بنو قریظہ کی طرف سے اس بات کا ڈر ہے کہ جب لڑائی شروع ہو جائے گی تو وہ اچانک ہماری عورتوں، بچوں اور گھروں پر حملہ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ چند سو مخلص مسلمانوں کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں بچا تھا۔ محاصرے کی راتوں میں سے ایک رات کو، جس کا سلسلہ تقریباً 20 دن سے جاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی گریہ زاری کے ساتھ بار بار یہ دعا کر رہے تھے، خدایا میں تجھے تیرا عہد اور تیرا وعدہ یاد دلا رہا ہوں۔ اسی رات نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوابی کی وجہ سے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھیں، ان کی پلکیں جھپکنے کا نام نہیں لیتی تھیں، جیسے ان میں کیلیں جڑ دی گئی ہوں۔ وہ آنکھیں کھولے صاف ستھرے آسمان کی سطح پر تیرتے ہوئے ستاروں کو ایک ٹک دیکھے چلے جا رہے تھے۔ وہ بڑی دیر تک بحر تفکر میں غوطہ زن رہے۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا دل ان سے سوال کر رہا ہے، نعیم تمہارا برا ہو، آخر وہ کون سی چیز ہے جو تم کو اس مرد سہلے کے مقابلے میں تلوار بے نیام کرنے پر اکسا رہی ہے، جو اپنے متعبین کو عدل و احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور کیا چیز ہے جو تم کو اس بات پر اکسا رہی ہے کہ اپنا نیزہ اس کے ان ساتھیوں کے خون سے رنگین کرو جنہوں نے اس کی لائی ہوئی ہدایت اور حق کی پیروی اختیار کی ہے۔ نعیم بن مسعود اور ان کے دل کے مابین ہونے والی اس گفتگو کو اس دور اندیشانہ عزم نے منقطع کیا جس کو روبہ عمل لانے کے لیے وہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے قبیلے کے کیمپ سے دبے پاؤں نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو فرمایا،
नईम बिन मसूद, इस वक्त किस ज़रूरत से आए हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, इस वक्त इसलिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि इस बात की गवाही दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं वो बरहक है। सिलसिला कलाम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, मगर मेरे कबीले के लोग अभी इस बात से बेखबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो हुक्म देना चाहें दें, मैं इसकी तामील करूँगा। तुम हमारे अंदर वो वाहिद शख्स हो जो इस काम को कर सकते हो। तुम अपने कबीले वालों के पास जाओ और हो सके तो इनको इस बात पर आमादा करो कि वो हमारे ख़िलाफ़ जंग से हाथ खींच लें और कुरैश से किनारा कश हो जाएं। जंग में चकमा से काम लेना इसका एक ज़बरदस्त हरबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह आप अनकरीब ऐसी बात देखेंगे जिससे आपकी आंखें ठंडी होंगी और आपका जी खुश हो जाएगा। उन्होंने जवाब दिया। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से रवाना होकर उसी वक्त बनु कुरैज़ा के पास पहुँचे। वो पहले से इनके दोस्त और हमनशीन थे और उनसे कहा, बनु कुरैज़ा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा कितना सच्चा दोस्त और मुखलिस खैरख्वाह हूँ। हाँ, तुम्हारी दोस्ती और खैर खाही हर शुबे से बालातर है। उन्होंने जवाब दिया, इस जंग में कुरैश और गतफ़ान का मामला तुम्हारे मामले से सरासर मुख्तलिफ है। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वो कैसे? बनु कुरैज़ा ने पूछा। वो ऐसे, उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि ये शहर तुम्हारा शहर है, तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारे अमवाल इसी शहर में हैं। तुम्हारे लिए ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि इसे छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाओ। रहा कुरैश और गतफ़ान का मामला, तो इनके अमवाल, इनके बच्चे और इनकी औरतें दूसरे शहर में हैं। वो यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से जंग करने आए हैं और उन्होंने तुमको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ किए हुए मुआहदे तोड़ डालने और उनके ख़िलाफ़ अपनी मदद की दावत दी, जिसको तुम कबूल कर चुके हो। अब अगर वो इस जंग में कामयाब होते हैं तो इसे गनीमत समझेंगे, लेकिन अगर वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मगलूब करने में नाकाम हुए तो तुमको बेयारो मददगार छोड़कर अपने इलाके की तरफ वापस चले जाएंगे। फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुमसे बदतरीन इंतकाम लेंगे और तुम खूब जानते हो कि तन्हा इनका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बनु कुरैज़ा ने यह सुनकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय इसके बारे में ये है कि जब तक वो अपने अशराफ और बाअसर लोगों की एक माकूल तादाद बतौर यरगमाल तुम्हारे पास नहीं रख देते, तुम इनके साथ जंग में शिरकत करने से इनकार कर दो। इस तरह तुम इनको इस बात पर मजबूर कर सकोगे कि वो तुम्हारे साथ मिलकर आखिर दम तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से जंग करें। फिर या तो तुम्हें गलबा व कामरानी नसीब हो जाए या तुम्हारा और उनका आखिरी आदमी तक मैदान जंग में काम आ जाए। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको समझाते हुए कहा, तुम्हारा ये मशवरा वाकई नहायत खैर खाना है। बनु कुरैज़ा ने कहा। वहाँ से अपना काम ख़त्म करके हज़रत नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश के सिपा सालार अबू सुफ़ियान बिन हर्ब के पास पहुँचे और इससे और इसके साथियों से कहा, ऐ ग्रोह कुरैश, ये बात तुम्हारे ऊपर मख्फी नहीं है कि मुझे तुमसे कितनी गहरी मोहब्बत और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कैसी सख्त अदावत है। मुझे एक बड़ी अहम बात मालूम हुई है और तुम्हारी खैर खाही का तकादा समझकर मैं ये बात तुम्हारे गोश गुजार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। बेहतर ये है कि तुम इस बात को राज रखो, किसी के सामने जाहिर न करो। जब कुरैश ने राजदारी का वादा कर लिया तो उन्होंने कहा, बनु कुरैज़ा के यहूदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ दुश्मनी मोल लेकर अब बहुत पछता रहे हैं। इसकी तलाफ़ी के लिए उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के यहाँ ये कहला भेजा है कि हम अपने किए पर सख्त नादम हैं और आपके साथ सुलहनामे की तजदीद करना चाहते हैं। तो क्या आप ये पसंद करेंगे कि हम कुरैश और गतफ़ान से इनके सरदारों की एक कसीर तादाद बतौर यरमाल लेकर आपके हवाले कर दें कि आप इनकी गर्दनें मार दें, फिर जंग में हम इनकी बजाय आपका साथ दें और आप इनके ऊपर आखिरी और फैसला कुन वार कर सकें। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इनकी इस पेशकश को कबूल कर लिया है, तो अगर यहूदी तुमसे यरमाल के तौर पर कुछ आदमियों का मुतालबा करें तो तुम एक आदमी भी इनके हवाले न करना।
تم ہمارے بہترین حلیف ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین جزا دے۔ ابو سفیان نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے یہاں سے نکل کر اپنے قبیلے بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی ساری باتیں کہیں جو ابو سفیان سے کہہ چکے تھے، اور اس خطرے سے انہیں بھی چکنا رہنے کی تاکید کی جس سے ابو سفیان کو آگاہ کر چکے تھے۔ ابو سفیان نے بنو قریظہ کو آزمانے کے لیے ان کے پاس اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا کہ میرے والد نے تم کو سلام کہا ہے اور تمہارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم محمد بن عبداللہ اور ان کے اصحاب کے خلاف اس محاصرے کی طوالت سے تنگ آ چکے ہیں اور جلد از جلد ان کے ساتھ جنگ شروع کر کے اس قضیے کو نپٹا دینے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے تم بھی کل ان کے خلاف اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کل سنیچر کا دن ہے، اس روز ہم کوئی کام نہیں کرتے، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اور بنو غطفان کے 70 بااثر لوگوں کو یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، اس لیے کہ ہم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب جنگ شدت اختیار کر جائے گی تو تم ہمیں محمد بن عبداللہ کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر اپنے علاقے کی طرف بھاگ جاؤ گے، اور تم جانتے ہو کہ ہم تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ابو سفیان کے لڑکے نے واپس جا کر اپنے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو اس نے بنو قریظہ سے سنی تھیں تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، بڑے ملعون ہیں یہ بندروں اور خنزیروں کی اولاد، خدا کی قسم اگر یہ ہم سے یرغمال کے طور پر ایک بکری بھی مانگے تو ہم انہیں نہیں دے سکتے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منصوبے کے تحت متحدہ جماعتوں کی صفوں کو پراگندہ کرنے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے میں پوری طور پر کامیاب ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش اور ان کے حلیفوں کے اوپر تیز اور سرکش آندھی کے جھکڑ بھیج دیے جن کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں اور چولہے بجھ گئے۔ تیز ہوائیں ان کے چہروں پر تماچے لگاتی اور آنکھوں میں مٹی ڈال رہی تھی۔ اب سوائے اس کے کہ وہ یہاں سے کوچ کر جائیں، اس مصیبت سے نجات کی کوئی دوسری راہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، چنانچہ راتوں رات وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح کو مسلمانوں نے دیکھا کہ ان دشمنان خدا کے وجود سے پورا میدان صاف ہو چکا ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے ہیں تو خوشی سے چلا اٹھے، شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اپنے لشکر کی مدد کی اور تنہا متحدہ فوجوں کا منہ پھیر دیا۔ اس روز کے بعد سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قابل اعتماد لوگوں کی صف میں اپنا مقام پیدا کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو والی بھی بنایا اور فوجی دستوں کی قیادت بھی ان کے سپرد کی۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان لشکر مجاہدین کے مختلف دستوں کو یکے بعد دیگرے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے قبیلہ غطفان کے علم بردار کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے ساتھیوں نے جواب دیا۔ اس نے جنگ احزاب کے موقع پر ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے کٹر دشمن تھا، اور یہ دیکھو آج یہ اپنے قبیلے کا جھنڈا اٹھائے ان کے آگے آگے چل رہا ہے اور ان کی ماتحتی میں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شرکت کی انہوں نے۔ آپ کا وصال جنگ جمل کے دنوں میں ہوا تھا۔ ناظرین آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔